آئیے چلتے ہیں آج ایک ایسے ملک کے سفر پر جہاں سب سے پہلے پیزا اور پاستا کی ایجاد ہوئی، جہاں بلیوں کو بھی ایک شہری کا درجہ حاصل ہے، ایک ایسا دیش جہاں مچھلیاں ہوا میں اڑتی ہیں، جہاں تھرمامیٹر کی ایجاد ہوئی اور اس ملک میں موجود ہے ایک ایسا شہر جو کہ پانی پر تیرتا ہے۔ اس ملک کو فیشن کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ ہے اٹلی، جس کا آفیشل نیم اٹالین ریپبلک ہے۔ جنوبی یورپ میں واقع اس ملک کو اطالوی زبان میں اٹالیا کہا جاتا ہے۔ اٹلی کا کل رقبہ 3,01,340 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 72ویں نمبر پر ہے۔ اٹلی کی آبادی 6 کروڑ سے زائد ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 25ویں نمبر پر ہے۔ اٹلی کی سرکاری زبان کو اٹالین کہا جاتا ہے۔ یہاں 34 علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے 13 تسلیم شدہ زبانیں ہیں۔ اٹالین کے بعد جرمن اور فرینچ لینگویج یہاں زیادہ بولی جاتی ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم ہے۔ اٹلی ایک یورپین کنٹری ہے، اس لیے یہاں کی کرنسی کو یورو کہتے ہیں۔ اٹلی کی معیشت $2.37 ٹریلین کے ساتھ دنیا میں 8ویں بڑی معیشت ہے۔ یہاں کے صوبوں کی کل تعداد 107 ہے۔ اٹلی کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہاں 72% لوگ شہروں میں جبکہ 28% دیہات میں رہتے ہیں۔ اٹلی کا پاسپورٹ ایک مضبوط پاسپورٹ ہے جو کہ دنیا میں 3رے نمبر پر ہے اور اٹلی کے شہری 194 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹلی میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ دیگر مذاہب میں یہودیت، بدھ مت، ہندو مت اور اسلام شامل ہیں۔ یہاں مسلمان اقلیت میں صرف 2% ہیں۔ اٹلی کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور اس ملک کا یوم آزادی 2 جون 1946 ہے، جب اٹلی میں ریفرینڈم کے بعد بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور جمہوریت قائم کی گئی۔ اسے ریپبلک ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں اٹلی کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیزا اٹلی کی ایجاد ہے؟ سب سے پہلے 18ویں صدی میں نیپلس، جو اٹلی کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں بنایا گیا۔ مارگریٹا پیزا اٹلی کی ملکہ کے نام پر رکھا گیا۔ اٹلی میں پیزا کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہاں پیزا کوکنگ سیکھنے کے لیے باقاعدہ اکیڈمیز موجود ہیں۔ اصلی اٹالین پیزا صرف 4 سادہ اجزاء سے بنایا جاتا ہے، مگر اس کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ اٹلی کو دنیا کا سب سے بڑا کھلا میوزیم کہا جاتا ہے۔ یہاں 55 سے زائد یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ ہر شہر، ہر گلی میں کئی 100 سال پرانی عمارتیں اور یادگاریں کھڑی ہیں۔ اٹلی میں چلتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت پیچھے چل رہا ہو۔ کولوزیم تھیٹر قدیم دور کا ایمفی تھیٹر ہے جو کہ روم میں واقع ہے۔ یہاں 2000 سال پہلے گلیڈیٹرز کی جان لیوا لڑائیاں ہوتی تھیں۔ انسان اور جانوروں کے درمیان ہونے والی خون ریز لڑائیوں کو دیکھنے کے لیے بہت لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک وقت میں اس تھیٹر میں 8000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ آج بھی یہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ اس عجوبے کی تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اوپر دیے گئے لنک کے ذریعے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اٹلی دنیا کی سب سے مہنگی سپورٹس کاروں کا گھر ہے۔ فراری، لیمبرگینی اور بگاٹی یہاں پر تیار ہوتی ہیں۔ یہاں کی سڑکوں پر اکثر ایسی کاریں دیکھنا معمول کی بات ہے۔ اٹلی والوں کا کاروں سے شوق نسلوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اٹلی کو مغربی آرٹ کا مرکز مانا جاتا ہے۔ لیونارڈو ڈی وینسی، مائیکل اینجلو اور رافیل جیسے عظیم فنکار یہیں پیدا ہوئے۔ دنیا کی مشہور ترین پینٹنگ مونا لیزا ایک اطالوی فنکار کا شاہکار ہے۔ اٹلی کے چرچز اور عمارتیں آج بھی صدیوں پرانے فن سنبھالے ہوئے ہیں۔ پاستا اٹلی کے کھانوں کی پہچان ہے اور یہاں اس کی 350 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا منفرد ذائقہ اور سٹائل ہوتا ہے۔ اٹلی میں کھانا کھانے کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیب کا حصہ ہے۔ اصلی اٹالین پاستے میں کبھی کریم یا کیچپ نہیں ڈالا جاتا۔ اٹلی کے شہر روم کو دی ایٹرنل سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صدیوں سے قائم ہے، جو ایک دور میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ آج بھی روم کی گلیاں رومن سلطنت کی جھلک پیش کرتی ہیں۔ ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جو کہ 121 ایکڑ پر پھیلا ہے۔ یہ ایک سٹی بھی ہے اور ایک ملک بھی، جو کہ اٹلی کے ماتحت ہے۔
یہ چھوٹا سا شہر اور ملک طاقت میں بہت بڑا ہے۔ یہاں پوپ کا محل اور سینٹ پیٹرز باسیلیکا موجود ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں کی آبادی صرف 825 افراد پر مشتمل ہے۔ پیرس کی طرح اٹلی کو بھی فیشن کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ یہاں کے مشہور برانڈز میں پراڈا، گوچی، ارمانی اور ورساس جیسے برانڈز شامل ہیں۔ یہاں کے فیشن ویکس اور شوٹس دنیا بھر سے لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں۔ اٹلی والوں کا لباس ہمیشہ سٹائلش اور نفیس ہوتا ہے۔ لیمنگ ٹاور آف پیسا، یہ ٹاور عجیب زاویے پر جھکا ہوا ہے جو کہ بہت فیمس ہے۔ یہ غلط بنیادوں پر تعمیر کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی ایک سائڈ جھک گئی۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس عجیب اور مشہور ٹاور کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یہ جھکاؤ 4 ڈگری کا ہے مگر اب اسے روکنے کے لیے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹلی دنیا میں سب سے زیادہ شراب بنانے والا ملک ہے؟ یہاں 1 ملین سے زائد انگور کے کھیت ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی خاص شراب ہوتی ہے جو مقامی کھانوں کے ساتھ پی جاتی ہے۔ یہاں کی شراب ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ ڈولومیٹس کا پہاڑی سلسلہ شمالی اٹلی میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ موسم سرما میں اسکیٹنگ اور گرمیوں میں ہائیکنگ کے لیے بہت فیمس ہے۔ یونیسکو نے انہیں قدرتی ورثے کا درجہ دے رکھا ہے۔ فٹ بال اٹلی میں صرف کھیل ہی نہیں بلکہ جنون ہے۔ اٹلی نے 4 بار فیفا ورلڈ کپ جیت رکھا ہے۔ ان کے کلبز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ میچ کے دوران سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں کیونکہ سب لوگ ٹی وی کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اٹلی کا پارمیجانو ریگیانو چیز دنیا کا سب سے مہنگا اور پسندیدہ پنیر ہے۔ یہ پنیر کئی مہینوں تک پکایا جاتا ہے۔ اٹلی میں سینکڑوں اقسام کے پنیر موجود ہیں۔ وینس سٹی اٹلی کا ایک ایسا شہر ہے جو کہ مکمل طور پر پانی پر آباد ہے۔ یہ شہر 100 سے زیادہ جزائر پر مشتمل ہے۔ یہاں 150 سے زائد نہریں اور 400 کے قریب پل موجود ہیں۔ سڑکوں کے بجائے یہاں کشتیوں کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شہر ہر سال چند ملی میٹر زمین میں دھس رہا ہے اور آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے۔ اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سینٹ ایلینا سنیتا میں لوگ صرف پرفیوم اور خوشبوئیں بنانے کے ماہر ہیں۔ یہاں کا پرفیوم میوزیم 100 سال پرانی خوشبوؤں کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اٹلی کا ایک گاؤں سویٹا دی باگنو ریجیو جو بادلوں کے اوپر واقع ہے۔ یہ جگہ اتنی اونچائی پر ہے کہ اکثر بادل نیچے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی آبادی صرف چند لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس گاؤں کو دی ڈائنگ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اٹلی کے شہر نیپلس میں ایک خاص ریلوے لائن ہے جو کہ آتش فشاں پہاڑ ویسوویس کے نیچے سے گزرتی ہے۔ یہ دنیا کے چند آتش فشانی علاقوں میں چلنے والی ٹرینوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس ٹرین پر سفر کرنا خطرناک ہے مگر بہت منفرد تجربہ ہے۔ پالما نووا شہر کو 1593 میں ایک ستارے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا۔ یہ شہر ایک قلعے کی طرح ہے جہاں اندر داخل ہونے کے لیے 3 دروازے موجود ہیں۔ اوپر سے دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل ستارے کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ یہ شہر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ سرڈینیا کے قریب واقع ایک جھیل میں ہر سال خاص موسم میں مچھلیاں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دراصل فلائنگ فشز ہیں جو کہ ہجرت کے دوران پانی سے باہر نکل کر کئی فٹ تک سفر کرتی ہیں۔ یہ منظر کسی فلم جیسا دکھائی دیتا ہے۔ کئی اٹالین شہروں میں باسی روٹی بیچنا غیر قانونی ہے۔ یہاں بیکریاں دن میں کئی بار تازہ بریڈ بناتی ہیں تاکہ معیار برقرار رہے۔ روم میں تقریباً 3 لاکھ آوارہ بلیاں ہیں جنہیں قانونی شہری کا درجہ حاصل ہے۔ انہیں مارنا یا گھر سے نکالنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ بلیاں کولوزیم تھیٹر اور قدیم کھنڈرات میں آزاد گھومتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے شیلٹرز اور فنڈز بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ اتنی سہولتیں اگر ہمارے ملک میں کسی انسان کو دے دیں تو وہ بدمعاش بن جائے۔ یونیورسٹی آف بولوگنا جو کہ 1088 میں قائم ہوئی، دنیا کی سب سے پرانی اور مسلسل چلنے والی یونیورسٹی ہے۔ یہاں کئی مشہور سائنسدان، وکلاء اور فلسفی فارغ التحصیل ہوئے۔ آج بھی یہاں 80,000 سے زائد طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ جنوبی اٹلی کے کچھ چھوٹے گاؤں میں لوگ دروازے پر تالا نہیں لگاتے۔ یہ روایت پرانے اعتماد پر مبنی ہے۔ اگر یہاں کچھ چوری نہیں ہوتا تو پھر خوف کیسا؟
हमारे मुल्क में अगर कोई ताला लगाना भूल जाए तो इसी रात इसके घर के सारे सामान का सफाया हो जाता है। हम जो कैंपस, मौसीकी में पियानो और थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, इन सब की जड़ें इटली में हैं। ये इजाद दुनिया भर में इनकलाब लाई। ये मुल्क सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि जहानत का घर भी है। इटली में 3 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। माउंट वेसुवियस, माउंट इतना और स्ट्रोम्बोली जैसे पहाड़ अभी भी फाल हैं। ये यूरोप के वाहिद आतिशफिशा पहाड़ हैं जो किसी टाइम भी फट सकते हैं। इनके करीब लोग इन खतरात के बावजूद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इटली में दोपहर का खाना सबसे अहम होता है। अक्सर लोग 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं। यहाँ सुकून से खाना खाया जाता है और खाने को जल्दी खाना बदतमीजी समझा जाता है। इटली की बहरिया यानी नेवी का आगाज रोमन दौर में हुआ। रोमन सल्तनत की बहरी ताकत ने पूरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कंट्रोल किया। आज भी इटली की नेवी यूरोप की ताकतवर अफवाज में शामिल होती है। ये बहरी तारीख आज भी वेनिस के शहरों में नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि इटली के कई शहरों में जानवरों के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट, बसों में सीटें और हत्ता के कब्रिस्तान भी मौजूद हैं। आप बिल्ली या कुत्ते को अपने साथ होटल, कैफे या चर्च लेके जा सकते हैं। बाज़ जगहों पर पालतू जानवरों के साथ किराया भी कम लिया जाता है। वेनिस शहर में कबूतरों को दाना डालना ममनू है क्योंकि परिंदे इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ साहिली इलाकों में रेत से किले बनाना भी गैर कानूनी समझा जाता है क्योंकि ये रुकावट बनते हैं और मकामी सियाहती निज़ाम खराब करते हैं। रूम में कोलिजियम थिएटर और दीगर पुरानी इमारतों के पास बैठकर आइसक्रीम खाना भी ममनू है क्योंकि ये जगह कौमी विरसा हैं और आइसक्रीम से गंदगी फैलती है। अगर इटली में आपके पास कोई पालतू जानवर है तो रोज़ाना दिन में 3 बार इसे घुमाने बाहर लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ना करने पर जुर्माना हो सकता है। ये कानून पालतू जानवरों की मेंटल हेल्थ के लिए बनाया गया।